السلام علیکم بچوں. آج ہم نے نیا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے نومیڈس. نومیڈس کا مطلب ہوتا ہے خانہ بدوش. ریڈنگ سے پہلے میں آپ کو اس کے مشکل الفاظ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر ہم آگے کی ریڈنگ کریں تو آپ کو الفاظ کے مطلب آتے ہیں. نومیڈس ہوتے ہیں خانہ بدوش. اوسز ہوتا ہے ریگستان میں سبز مقام. پیسچر ہوتا ہے سبزہ زار یا چراگاہ, ٹھیک ہے, گھاس جس جگہ پہ گھاس ہوتی ہے. ہرڈز ریور. اسکیرس قلیل, ناکافی, کم. ریسورسز وسائل. ایکسپرٹ ماہر. ٹرائبز مین قبائلی یا قبیلے کے رہنے والے. اسپلٹ تقسیم ہونا یا کرنا. سیٹلز ڈاؤن ڈیرا ڈالتے ہیں. نیو فاؤنڈ نو دریافت شدہ. نیو کا مطلب ہوتا ہے نیا یا نو, نو بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں, اور فاؤنڈ ہوتا ہے دریافت کرنا, ٹھیک ہے. نیو فاؤنڈ ہوتا ہے نو دریافت شدہ. ریچز ہوتا ہے دولت, مال و متاع. آن دا موو ہوتا ہے سرگرم عمل یعنی کہ حرکت میں ہونا, چلنا, آگے کو جانا, ٹھیک ہے. گڈس ہوتی ہیں اشیاء, سامان. بسائڈز ہوتا ہے کے علاوہ. لوز کھلا, فلوئنگ ڈھلکتا. فولڈڈ اپ تہہ کرنا. فولڈ اپ تہہ کرنا, ٹھیک ہے, فولڈڈ اپ تہہ کیا. پیکڈ باندھا. بلونگنگس مال و اسباب, ملکیت. ووون بنے ہوئے, ٹھیک ہے نا. ووون کلوتھس کون سے ہوتے ہیں؟ ووون کلوتھس, ووون کلوتھس جن کو بنا جاتا ہے جیسے سویٹر وغیرہ. ہائٹس کھالیں یا چمڑا, چمڑے, ٹھیک ہے. ہائٹس ہو گیا چمڑے. آگے ہے ایکسچینجز تبادلہ کرتا ہے. ہرڈر راکھا, راکھا ہوتا ہے وہ بندہ جو رکھوالی کرتا ہے, جیسے جو مویشیوں کے ساتھ راکھا کون ہوتا ہے؟ جو ان کے آگے پیچھے پھرتا ہے, ان کی رکھوالی کرتا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے, کسی جگہ لے کے جاتا ہے اور وہاں سے واپس لے کے آتا ہے. مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ, ٹھیک ہے نا, یہ جگہ ہے یہاں پہ, یہ سعودیہ اور یہ عرب کنٹریز آتے ہیں, اس کو مشرق وسطیٰ کہتے ہیں یا مڈل ایسٹ کہتے ہیں. کنکر فتح کرنا, اور سوئفٹلی پھرتی سے, تیزی سے, اور لینڈ اونر یعنی زمیندار, ٹھیک ہے. یہ ہمارے ورڈز میننگ ہو گئے. اب ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں. اچھا, یہ ہمارا چیپٹر ہے نومیڈس, اور یہ کچھ خانہ بدوش بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے, اور یہ کچھ بہت ہی خشک سی جگہ ہے, کوئی کچھ ریگستان بھی نہیں لگ رہا لیکن بہت ہی کوئی خشک سی جگہ ہے. یہ ان کے اونٹ ہیں, یہ ان کے بچے بھی ہیں ساتھ, 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کھلے ڈھلے سے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے, ان کا حلیہ ایسا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اب ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں. بیونڈ دا ولیج فیلڈز, ولیج ہوتا ہے گاؤں, ٹھیک ہے نا. گاؤں کے کھیتوں سے, بیونڈ ہوتا ہے آگے, ٹھیک ہے, گاؤں کے کھیتوں سے آگے. اینڈ دا اوسس فارمز آف نارتھ افریقہ اینڈ دا مڈل ایسٹ. اوسس فارمز یعنی کہ نخلستان کے یا ریگستان میں جو سبزہ ہے, ہریالی ہے, اس کے جو فارمز ہیں, کھیت ہیں, اور وہ کہاں پہ پائے جا رہے ہیں؟ نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں, ٹھیک ہے, مشرق وسطیٰ میں. آر دا ڈرائی لینڈس آف دا ڈیزرٹ, ٹھیک ہے. نارتھ افریقہ, شمالی افریقہ اور مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ کے جو ڈرائی لینڈز ہیں, خشک زمینیں ہیں ڈیزرٹ کی, ان میں جو پائے جاتے ہیں اوسز, نخلستان, کیونکہ نخلستان ہمیں پتہ تھا نا, اوسز کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کے اندر جو ہریالی والی سرسبز زمین ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ان علاقوں میں جو ایسے سرسبز زمینیں ہیں, ان کے جو فارمز ہیں, کھیت ہیں, وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ شہری جو گاؤں کی جو زندگی ہے, ولیج فیلڈ سے آگے یہ علاقہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دا پیپل ہو لیو ان دیز ڈیزرٹ لینڈس, یہ جو لوگ ان جگہوں میں رہتے ہیں, کون سی جگہوں پہ؟ صحرائی زمینوں پہ, صحرائی زمین پر جو رہتے ہیں. آر ڈفرنٹ فرام دا فارمرز, یہ عام لوگوں سے فارمرز کی طرح نہیں ہوتے, کیونکہ ان کا انہوں نے مقابلہ کیا ہوا ہے, ان کو کمپیئر کیا ہوا ہے فارمر سے, کیونکہ بظاہر ان کے پاس بھی مویشی ہوتے ہیں اور کچھ ان کا حلیہ ویسا ہی ہوتا ہے, لیکن یہ فارمرز نہیں ہوتے. فارمرز ایک جگہ رہتے ہیں, وہ زمین کھودتے ہیں, اس پہ بیج ڈالتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں. اس کے علاوہ البتہ فارمرز جو ہوتے ہیں انہوں نے کچھ جانور بھی رکھے ہوتے ہیں, کیوں؟ کھیتی باڑی کے بھی کام آتے ہیں جانور, مرغیاں, بکریاں, اس طرح کی چیزیں انہوں نے اور بھی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں فارمرز نے, لیکن وہ ان سے خانہ بدوشوں سے مختلف ہوتے ہیں. دے آر دا نومیڈس, یہ جو مختلف لوگ ہیں یہ کون ہے؟ خانہ بدوش ہیں. دا وانڈررز, ادھر ادھر پھرنے والے. وانڈرر ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے پھرنا. خیر ان کی پاس وجہ پانی ڈھونڈنا ہوتی ہے, اس کے علاوہ کوئی خاص وجہ نہیں ہوتی, وہ بس صحراؤں میں پھرتے رہتے ہیں. دے لیو ان ٹرائبس,
وہ قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں. دیٹ روم اوور جو کہ ادھر ادھر پھرتے ہیں. دا ڈرائی لینڈس خشک زمینوں پر. ان سرچ آف واٹر پانی کی تلاش میں. اینڈ پیسچر پیسچر ہم نے پڑھا تھا نا کیا ہوتا ہے, سبزہ زار, ٹھیک ہے نا, چراگاہ جہاں پہ مویشی چارہ کھا سکیں, ہریالی ہو, گھاس پھوس ہو, ٹھیک ہے نا. دے لیو ان ٹرائبز وہ قبیلوں کی شکل میں رہتے ہیں. دیٹ روم اوور دا ڈرائی لینڈس جو گھومتے رہتے ہیں, پھرتے رہتے ہیں خشک زمینوں پر. ان سرچ آف واٹر پانی کی تلاش میں. اور پیسچر سبزہ زار کی تلاش میں. فور دیئر ہرڈز اپنے ریوڑ کے لیے. آف شیپ گوٹس اینڈ کیملز اور ریوڑ میں ان کے کون کون ہوتے ہیں؟ شیپ بھیڑیں, گوٹس بکریاں, اور کیملز اونٹ, ٹھیک ہے. ان کے لیے وہ پانی اور سبزی کی تلاش میں ہوتے ہیں ہر وقت. The nomads have learned how to use the scarce resources of the desert. جو خانہ بدوش ہوتے ہیں انہوں نے یہ سیکھ لیا ہے کہ قلیل جو وسائل ہوتے ہیں صحرا کے ان میں کیسے گزارا کیا جا سکتا ہے اور کیسے گزارا کر سکتے ہیں. They are experts at finding water. وہ پانی ڈھونڈنے کے ایکسپرٹ یعنی کہ ماہر ہوتے ہیں. The nomad tribesmen make up about 5% of the people of this region. اس علاقے میں, یہ جس علاقے کی یہ بات کریں عرب کنٹریز میں, تو وہاں پہ کیا ہے, کیونکہ صحرا وہاں پہ زیادہ ہے نا, زیادہ علاقہ صحرا جیسا ہی ہے, تو وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو خانہ بدوش قبائلی ہیں, قبیلے کے لوگ ہیں, وہ تقریباً اس علاقے میں 5% پائے جاتے ہیں. یعنی کہ اگر 100% کی جو ان کی آبادی ہے اس میں 5% خانہ بدوش ہیں اور 95% لوگ عام لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ان کی کچھ تصویریں بھی دی ہوئی ہیں, تصویریں دی ہوئی ہیں. یہ اپنے مویشیوں کے ساتھ ہیں, یہ پانی ڈھونڈ رہا ہے, پانی نکال رہا ہے. البتہ یہ انہوں نے کوئی کچا سا گھر بنایا ہوا ہے, یہ پتہ نہیں کون سے والے خانہ بدوش ان گھروں میں رہتے ہیں. اچھا, دیر آر 2 kinds of nomadic tribes. جو خانہ بدوشی قبیلے ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. The first group are those who live in and around the mountains. ایک وہ گروپ ہوتا ہے جو پہاڑوں پر یا اس کے ارد گرد, اراؤنڈ ارد گرد رہتا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہم جن کو پالے بولتے ہیں وہ پہاڑوں کے ارد گرد والے علاقوں میں ہی, پہاڑی علاقے میں ہی رہتے ہیں. وہ گرمیوں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور سردیوں میں نیچے وادیوں میں آ جاتے ہیں. In the winter they graze their herds in the valleys. یہ آ گیا. سردیوں میں they graze their herds وہ اپنے ریوڑ کو چراتے ہیں in the valleys وادیوں میں, یعنی کہ پہاڑوں سے اتر کے جو نیچے جگہ ہوتی ہے وہاں پہ. In the summer گرمیوں میں they move the herds into the mountains to find grass. In the summers گرمیوں میں they move the herds وہ اپنے ریوڑ کو لے کے چاہتے ہیں into the mountains پہاڑوں پر to find grass گھاس کو ڈھونڈنے کے لیے. دا سیکنڈ, یہ تو ایک گروپ ہو گیا جو جو ہمارے علاقوں میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دا سیکنڈ گروپ آف نومیڈس آر دوز ہو لیو ان دا ڈیزرٹ. دوسرے جو گروپ ہے خانہ بدوشوں کا وہ لوگ ہیں جو صحراؤں میں رہتے ہیں, ڈیزرٹ صحرا. دے موو ایوری فیو ڈیز اور ویکس ان سرچ آف گراس اینڈ واٹر. وہ ہر تھوڑے عرصے میں پانی اور گھاس کی سرچ ہوتی ہے, تلاش میں, ہر کچھ دنوں یا ہفتوں کے بعد ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتے ہیں. کیوں؟ تو جہاں صحرا میں کھلا تو نہیں نہ ہوتا, نہ پانی کھلا ہوتا ہے نہ سبزہ کھلا ہوتا ہے, اور تھوڑا سبزہ ہوگا تو کچھ دنوں میں ان کے مویشی کھا لیں گے, پانی ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور تھوڑا زیادہ ہوگا تو چلو کچھ ہفتے وہ لوگ ایک جگہ رہ لیتے ہیں. اس سے زیادہ وہ رہ نہیں سکتے کیونکہ پانی اور گھاس ختم ہو جاتی ہے. These desert nomads are Bedouins. یہ جو صحرا کے جو خانہ بدوش ہوتے ہیں ان کو بدو بھی کہتے ہیں. The Bedouin tribes often split into smaller groups because اچھا یہاں تک کر لیتے ہیں. جو بدوین قبیلے ہوتے ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں چھوٹے گروپس میں, چھوٹے حصوں میں, بیکاز کیونکہ the grazing land کیونکہ جو چرنے والا لینڈ ہوتا ہے, چرنے والی زمین ہوتی ہے, گھاس والی جو زمین ہوتی ہے, they find جو ان کو ملتی ہے are too small وہ چھوٹی ہوتی ہے to feed all their animals کہ وہ اپنے سارے مویشی کو اس پر چرا سکیں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے قبیلے وہ جو قبیلے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں الگ ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے حصے بناتے تقسیم کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اور ڈفرینٹ علاقوں میں چلے جاتے ہیں. When water is found جب پانی مل جاتا ہے, the group settles down to enjoy its new found riches. تو جو گروپ ہوتا ہے جس کو وہ ملتا ہے سیٹلز ڈاؤن, وہاں پہ وہ ڈیرا ڈال دیتا ہے ٹو انجوائے کہ وہ مزہ لے سکے اٹس نیو فاؤنڈ اپنی
नो दरियाफ्त शुदा जो रिचेज हैं, रिचेज क्या होती हैं? दौलत। उस वक्त ये दौलत से कम तो नहीं है ना उनके लिए, उनका माल है ये इस वक्त। फॉर शॉर्ट टाइम, मगर थोड़े टाइम के लिए, ठीक है ना, वो थोड़े टाइम के लिए नई जगह पे आबाद हो जाते हैं जाके। बिकॉज नोमैड इज ऑलवेज ऑन द मूव, क्योंकि जो खाना बदोश होता है वो हर वक्त हरकत में होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है। इट हैज़ फ्यू गुड्स, उसके पास थोड़ा, फ्यू कम, थोड़ा गुड्स अशिया होते हैं, सामान होता है। बिसाइड्स हिज कुकिंग पॉट्स, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, किसके अलावा? हिज कुकिंग पॉट्स, खाने पकाने के बर्तन। हिज लूज, उसका खुला फ्लोइंग क्लोथ्स, उसके खुले ढलकते हुए कपड़ों के अलावा। हिज रग्स, उसकी कालीनों के अलावा। एंड हिज ब्लैंकेट्स, और उसकी कंबलों के अलावा। यानी कि इन चार पांच चीज़ों के अलावा उनके पास बहुत थोड़ा सामान होता है। ये वो सामान जिन्होंने गिना, ज़रा कपड़े भी चाहिए, खाने पकाने के खाने के बर्तन भी चाहिए, और कालीन। कालीन इसलिए क्योंकि ये वो उस पर बैठते हैं, सहरा बहुत गर्म होता है, ये कालीनों पर बैठते हैं और सोते हैं। और ब्लैंकेट्स, ज़रा सहरा में रात बहुत ठंडी होती है, ये कंबल भी ओढ़ते हैं। ठीक हो गया। ही लिव्स इन अ टेंट। अच्छा, जो खाना बदोश होता है वो कहाँ किस में रहता है? टेंट में रहता है, खैमे में रहता है। ही स्लीप्स एंड ईट्स ऑन रग्स, वो खाता भी और सोता भी किस पर है? कालीनों पर, रग्स, कालीनों पर। द मेन एंड द बॉयज ऑफ द फैमिली लिव इन वन हाफ ऑफ द टेंट, जो मर्द और लड़के होते हैं वो आधे हिस्से में रहते हैं टेंट के। एंड द वुमेन एंड गर्ल्स इन द अदर हाफ, वो जो औरतें और बच्चियां होती हैं वो दूसरे हिस्से में रहती हैं। When the tribe is ready to move, जब जो कबीला होता है हरकत के लिए तैयार होता है, या आगे चलने के लिए तैयार होता है, द टेंट्स आर फोल्डेड, तो टेंट्स को क्या किया जाता है? तय किया, फोल्डेड अप, तय किया जाता है। एंड पैक्ड, और उनको बांधा जाता है। ऑन द कैमल्स, ऊंटों पर। along with the other belongings, दूसरी जो उनके मलकियत की चीजें होती है उनके साथ, along with के साथ, ठीक है। द एनिमल्स, शीप, उनके जो एनिमल्स होते हैं जिसमें क्या उनको ना, शीप, गोट्स एंड कैमल्स, जो एनिमल शीप गोट्स और कैमल्स हैं उनके प्रोवाइड, उनको मुहैया करते हैं। द नोमैड्स, किसको मुहैया करते हैं? खाना बदोश को मुहैया करते हैं। विद ऑल ही नीड्स, वो तमाम चीजें जो उसको जरूरत होती हैं वो इन्हीं जानवरों से वो पूरी करता है अपनी चीजें। अब डिटेल आ रही है। गोट्स मिल्क एंड चीज आर हिज मेन फूड्स, जो बकरी का दूध होता है और पनीर होती है, चीज, पनीर, ये दूध को ना सुखा के थोड़ा सा पानी उसका निकाल के ना उसको ऐसे निचोड़ के पनीर बनाई जाती है, फाड़ के दूध को, ठीक है ना। तो ये उसकी बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि बकरी का दूध और चीज होती है, जो पनीर होती है, आर हिज मेन फूड, जो उसका बुनियादी या असल खाना है वो ये चीजें, ये हर वक्त उसको अब उसके पास मुहैया होती है, वो अपने पास रखता है खाने के लिए। लाइक दी फार्मर्स, फार्मर्स की तरह ये इनकी चीजें मैच क्या कर रही हैं? अच्छा सॉरी, फार्मर्स की तरह ही रेयरली ईट्स, फार्मर्स की तरह वो शायद ही कभी खाता है मीट, ठीक है ना। वो फार्मर्स भी क्योंकि कभी ही मीट खाते हैं ना, इतने अमीर तो नहीं होते कि वो मीट बहुत आम खा सके। मीट क्या होता है? गोश्त। हिज ब्लैंकेट्स, उसके कंबल। हिज टेंट, उसका खैमा। एंड मोस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स आर वोवन, और जो उसके ज्यादातर कपड़े होते हैं वो बुने हुए होते हैं। फ्रॉम द हेयर ऑफ गोट्स एंड कैमल्स, तो वो किसके बुने हुए होते हैं? बकरियों और ऊंट के बालों के। लेदर फ्रॉम द हाइड्स ऑफ द एनिमल्स, जो चमड़ा हासिल होता है जानवरों की खालों से, हाइड्स हमने खाले पढ़ा था ना, इज यूज टू मेक शूज, वही जूते बनाने के काम भी आता है। अब देखो, खा भी पी भी रहे हैं, मतलब दूध भी पी रहे हैं, चीज भी बना रहे हैं गोट्स और इन सब के, कैमल्स इनके मिल्क से। उसके बाद उनकी खालें भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे कपड़े भी बना रहे हैं, जूते भी बना रहे हैं, अपनी जरूरत की बेसिक चीजें वो इन्हीं से पूरी कर लेते हैं। वट एवर हिज एनिमल्स डू नॉट सप्लाई, जो कुछ भी उसके, जो इसके अलावा जो कुछ भी उनके एनिमल्स उनको मुहैया नहीं करते, द नोमैड बाइज, तो वो खाना बदोश उसको खरीदता है। व्हेन ही रीचेज एन ओसिस, जबकि वो किसी नखलिस्तान में पहुंचता है और वहाँ पे तो फिर ये जो चीज़ें उसके पास वो उसके पास नहीं होती, या जो उसको जानवर मुहैया नहीं करते, वो खरीद लेता है। ओसिस होता है थोड़ा बड़ा इलाका, वहाँ पे खेतें और थोड़ा बड़ा इलाका होता है। बड़े 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 सहरा में कोई थोड़ा बड़ा इलाका जहाँ पे कोई मार्केटें भी हों, बहुत सारे लोग भी रहते हों, कोई जैसा गांव टाइप ना थोड़ा इलाका हो जहाँ पे सब कुछ मुहैया होता हो, तो उसे ओसिस कहते हैं, ठीक है।
اچھا ہی آلسو مے ہیو ہارسز, اس کے پاس ہارسز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کے پاس ہوتے ہوں گے. وچ آر یوزفل فار فاسٹر ٹریول, جو بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں, فائدہ مند ہوتے ہیں فاسٹر تیز, زیادہ تیز ٹریول سفر کے لیے. یعنی کہ عام اگر اونٹوں پہ سفر کریں گے تو اونٹ تو بہت آسان آرام سے چلتے ہیں, تو جو اگر گھوڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کا سفر تیز ہو جاتا ہے. His wealth is produced by the number of camels and horses he owns. اس کی جو ویلتھ ہے, اس کی جو دولت ہے, وہ کس سے بنتی ہے؟ وہ ان اونٹوں اور ان گھوڑوں سے بنتی ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں, جو اس کی ملکیت میں ہوتے ہیں. ڈیورنگ دا ہاٹ سمر منتھس, گرمیوں کے گرم دنوں میں, گرم مہینوں میں, when his desert wells are dry, جب اس کے صحرا کے جو کنویں ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں, the Bedouin goes to an oasis, تو ان دنوں وہ کیا کرتا ہے, صحرا میں پھرنے کے بجائے, اس کو پتہ ہے پانی بھی خشک ہوگا ان دنوں میں, تو وہ اوسس میں یعنی نخلستان میں چلا جاتا ہے. یعنی نخلستان ہم نے کیا تھا, ریگستان میں جو سبزے والی جگہ ہوتی ہے. Here he exchanges, یہاں پہ وہ تبادلہ کرتا ہے his camel, اپنے اونٹ کا, wool, اس کی جو ہوتی ہے اون کا, and woven rugs, جو اس نے ان کی عورتوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں قالینیں, بنے ہوئے قالین جو ہاتھوں سے بنائے ہوتے ہیں, وہ اس کا تبادلہ کرتا ہے for dates, کھجوروں کے ساتھ, اور فلور ہوتا ہے فلار ہوتا ہے آٹا, ٹھیک ہے. ریزڈ بائی دا فارمرز, جو کہ آٹا کس نے بنایا ہوتا ہے, فارمرز نے, ٹھیک ہے, کسانوں نے. کسان کیا ہوتے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں نا, تو اناج وغیرہ اگاتے ہیں, آٹا بناتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ کیونکہ عرب ممالک میں درخت جو ہوتے ہیں کھجوروں کے درخت بھی ہوتے ہیں, ہمارے جیسا بہت سارے فروٹس کے درخت ہوتے ہیں, تو ان گرم علاقوں میں وہاں کا فروٹ کیا ہے, کھجور, تو یہ کھجور اور وہاں سے آٹا خریدتے ہیں. He buys other goods, وہ اور بھی چیزیں خریدتا ہے, that he needs, جس کی اس کو ضرورت ہوتی ہے, like knives, جیسے کہ چھریاں, tea, چائے, clothing, کپڑے, sugar, چینی, and rice, چاول, اور کھانے پینے کی یا استعمال کی اور چیزیں بھی وہاں سے خرید لیتا ہے. In the past, ماضی میں, the herders of the desert were the rulers of the Middle East. herders کیا ہوتے ہیں, راکھا, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, جو رکھوالی کرتے ہیں. تو یہ جو ہرڈرس تھے, یہ جو راکھی تھے, جو صحرا میں پھرتے تھے, یا صحرا کے جو راکھی تھے, وہ رولرز تھے. کیا تھے, رولرز یعنی حکمران تھے آف دا مڈل ایسٹ. کیونکہ وہ جو جہاں باقی لوگ جو جہاں آباد تھے, وہ چھوٹی چھوٹی گھروں میں, چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ رہتے تھے. یہ پورے صحراؤں میں اور پورے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آرام سے پھرتے تھے, تو یہ جیسے وہاں کے حکمران ہی تھے. They crossed and recrossed, وہ کراس کرتے تھے, عبور کرتے تھے, اور ریکراس, دوبارہ عبور کرتے تھے, borders as they pleased, borders کو, جو ملکوں کے درمیان یا علاقوں کے درمیان جو بارڈر ہوتی ہے, حدیں ہوتی ہیں, وہ حدوں کو کراس کرتے تھے, ایک حد سے ایک گزر کے دوسرے ملک میں یا دوسرے علاقے میں چلے جاتے تھے آرام سے, as they pleased, جیسا کہ ان کی خوشی ہوتی تھی, جیسے ان کی مرضی ہوتی تھی اس کے حساب سے. They were able to conquer the Oasis, وہ اس قابل تھے کہ جو اوسس ہوتا تھا, نخلستان ہوتا تھا, اوسس فارمرز ہے پورا لفظ, سوری. They were able to conquer the Oasis farmers, وہ جو فارمرز ہوتے تھے نخلستان کے, وہ ان پر فتح حاصل کر لیتے تھے, فتح حاصل کرنے کے قابل تھے, ایبل تھے, ٹھیک ہے نا. بیکاز کیونکہ they could attack swiftly, وہ بہت پھرتی سے یا تیزی سے اٹیک کر لیتے تھے, حملہ کر لیتے تھے, اور to give their اور on their horses and camels, اپنے گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھ کے بھی وہ اٹیکس کر لیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے, فارمرز تو اتنے ٹرین نہیں ہوتے تھے, تو وہ اس پہ حکمرانی کر لیتے تھے یا ان کو فتح کر لیتے تھے. The farmers were forced to give their crops, اور فارمرز پر زور دیا جاتا تھا, ان سے زبردستی کی جاتی تھی, to give their crops, کہ وہ اپنی فصلیں دے دیں, crops فصلیں, to the desert nomads, کس کو, جو صحرائی خانہ بدوش تھے ان کو. Today, آج کل, only a few tribes remain in the desert, بہت کم جو قبیلے ہیں وہ صحراؤں میں رہتے ہیں. The others have settled down on oasis, جو باقی ہیں وہ کہاں سیٹل ڈاؤن ہو گئے, کہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا دیا ہے, نخلستان میں اور ان دا سٹیز یا شہروں میں, ٹھیک ہے. مینی آف دا ٹرائبل رولرز, بہت سارے جو قبائلی حکمران ہیں یا شیخ, جو کہ سعودیہ میں یا عرب ممالک میں جو حکمران ہوتے ہیں ان کو شیخ بولتے ہیں نا, جو شیخ ہیں, آر ناؤ لارج لینڈ
لینڈ اونرز، وہ بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں، بہت بڑے بڑے علاقوں کے مالک ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں یہ ہو گیا ہماری ریڈنگ. آپ لوگ کوشش کیجیے گا اس کو ریڈنگ کو سن کے سمجھنے کی اور خود سے ریڈنگ اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی. پھر ورڈز میننگ یاد کر لیں گے تو آپ کو پھر اس کی ٹرانسلیشن بالکل بھی مشکل نہیں لگے گی. تو بچوں آپ نے اچھی سے اس کی ریڈنگ کی اور ٹرانسلیشن کرنی ہے. فی امان اللہ.